آپ یہ اندازہ لگا لیں جو یہ حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، یہ حکومت در حقیقت پاکستان کی عوام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ فارم 47 لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس مینڈیٹ کو پاکستان کی عوام تسلیم ہی نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ لیا تھا، صبح اٹھے 9 فروری کو ان کو ہرا دیا۔ جو لوگ لائٹیں بند کر کے سو گئے تھے، صبح اٹھے وہ جیتے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ڈیالہ جیل میں ملنے جاتے ہیں، وہاں پہ پریویلیجز ہمارے استحقاق مجروح ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے خط لکھا، آپ نے اس کو واپس کیا، آپ نے کال کو ڈیفائن کیا، آپ نے وہاں سے مجھے واپس اس خط پہ لکھا اور آپ نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ پہ میں نے اٹھ کے کہا جناب اسپیکر آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں، آپ کے پاورز میں ہیں کہ ایم این ایز کے رائٹس اور پریویلیجز ہم ہوں یا نہ ہوں آئین اور قانون کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسی پارلیمنٹ میں آپ کے ویگو ڈالے آئے، آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے، اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایم این ایز کو انہوں نے زد و کوب کیا، اسی پارلیمنٹ کے پریسنٹ سے ان کو گھسیٹ کے لے گئے، اسی پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوئی، اسی پارلیمنٹ کی تذلیل ہوئی، اسی پارلیمنٹ کو نیچے کیا گیا، اسی پارلیمنٹ کو کمزور کیا۔ جن کو ووٹ پڑا ہے ایک شخص کے نام پہ، وزیر اعظم عمران خان کے نام پہ، ان کا خرچہ بھی کوئی نہیں ہوا، اس ٹکٹ کے نام پہ ان کے حلقے کی عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ یہ سارے کے سارے بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کو کیوں آپ نے یہ کیا؟ عادل بازئی صاحب ایم این اے ہیں، ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دی ہے۔ اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے، آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے۔ کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی، انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی، دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو۔ جناب اسپیکر، ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا۔ اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے، چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کا تھا ٹارچر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا، اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا۔ شفقت اوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ایڈوکیٹ ہے بائی پروفیشن، ان کے آفس کو ان کے گھر کے اندر گئے، پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے۔ سعد اللہ بلوچ صاحب کی وائف کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسامہ میلا صاحب ایم این اے، ان کے گھر گئے، ان کے سٹاف کو مارا پیٹا، ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا۔ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو 2 بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا۔ یہ داؤد شاہ صاحب، ان کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا۔ یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ حاجی امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور یہیں پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن تھے۔ جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا، جس طرح قبر نما سیل ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، مبین جٹ صاحب، ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جاوید اقبال وڑائچ صاحب ایم این اے ہمارے، ان کا کاروبار بند، ان کے گھر کی دیواریں اڑا دی، گھر مسمار کیا گیا۔ ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ زرتاج گل صاحبہ، ان کو جس طریقے سے ڈونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، سر پہ دوپٹہ نہیں لینے دیا گیا، ان کو ننگے پاؤں اٹھا کے وہ لے گئے۔ یہ حالات ہیں جناب اسپیکر آپ کے۔ اس وقت ہمارے بشرا بی بی جیل میں، کس لیے؟ پریشر ڈالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے، ان کو جناب اسپیکر ان کے سیل میں 5 دن سے بجلی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اخبار کی فیسلٹی، نہ کوئی ٹیلی ویژن کی فیسلٹی، ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا۔
جناب اسپیکر یہ وہ حالات ہیں، وہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک کے، اور یہ پہیہ بہت جلدی گھومتا ہے۔ جناب اسپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں، یہ تو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جے یو آئی کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر، نسیم احسان صاحبہ ہیں اہلیہ سید احسان شاہ صاحب کے۔ احسان شاہ صاحب 5 بار وزیر رہ چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں۔ جناب اسپیکر ان کا سپتمبر میں ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہوئی، ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا، جو ان کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی۔ ان کا بیٹا 15/10/2024 کو باہر سے آیا، ان کو اٹھایا گیا، انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد نسیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ ہے C308 اس پہ ان کو ایک قسم کا محصور کر کے رکھ دیا گیا۔ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ میرا یہاں پہ جناب اسپیکر سوال ہے، شہباز شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائے، کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں، ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں، اور یا ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں؟ جناب اسپیکر ہمارے ممبر میرے پیچھے یہاں پہ شرف افضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کو مسمار کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں۔ ہم سب کے خلاف ایک نہیں، 2 نہیں، متعدد ایف آئی آرز ہیں۔ کے پی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے، وہ کس قانون کے تحت؟ جناب اسپیکر آپ نے تو دھجیاں اڑا دی، آپ نے وفاق کو کمزور کر کے رکھ دیا، اور کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بھینس ذبح کر دی۔ یہ تو وہ مثال ہے، اس کے لیے آپ یہ ذبح کر رہے ہیں جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں۔ تلاوت قرآن شریف شروع ہوئی تو یہاں پہ اتنی جلدی تھی، انہولی ہیسٹ تھا کہ آپ کے عملے کے سارجنٹ ایٹ آرمز مولانا صاحب کو چٹیں دے رہے تھے کہ تلاوت شارٹ کریں۔ جناب اسپیکر میں نے کبھی زندگی میں ایسے چیزیں نہیں دیکھی۔ جس وقت نعت شریف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہاں پہ مولانا صاحب پیش کر رہے تھے، ان کو 2 بار 3 بار سارجنٹ اینڈ آرمز اور ان کا عملہ آ کے چٹیں دے رہا تھا کہ آپ جلدی کریں۔ ٹھیک جناب اسپیکر یہ کہاں کا؟ یہاں پہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، پر جس وقت اعمال آتے ہیں تو پھر یہ حرکات ہوتی ہیں کہ جس وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو چٹیں دے رہی ہوتی ہیں کہ جلدی کریں، نعت پیش ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں جلدی کریں۔ جناب اسپیکر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو بھی جلدی ہے، ان کو بھی جلدی ہے، مجھے تو کیونکہ یہاں پہ بوٹ کو عزت دو کا سلسلہ جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر کے 9 مہینے کی کاوش تھی 18ویں ترمیم میں،